حضور علیہ السلام کی تعریف جو اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف جو احادیث مقدسہ کے اندر آئی ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریف جو اقوال علماء کے اندر آئی ہیں، حضور علیہ السلام کے حقوق یہ بیان کیے گئے، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی شان کے اندر جو گستاخی کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری باتیں اس شفا شریف کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے کہ سیرت طیبہ کے اوپر جب سے کتاب لکھی گئی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اس کتاب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کتاب کو مقبولیت عطا نہیں فرمائی۔ ایسی کتاب ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو ہے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے باقی رہی، یعنی مصنف کا اخلاص اور جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈوب کر حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات، آپ کے حقوق بیان کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی، ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ہر زمانے میں علماء اس کو پڑھنا جو ہے وہ باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو تھے یہ مغرب کی طرف کے رہنے والے ہیں، یعنی اندلس اور اس طرح کے جو علاقے ہیں جس کو اب اسپین بولتے ہیں، تو مغربی ممالک یہ جہاں مسلمان پہنچے تھے، مشہور ملک ہے فاس نامی ملک ہے، اس طرح بہت سارے وہاں پر علاقے ہیں، ان کو مغربی علاقے کہا جاتا ہے، مغربی علاقے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جب اسلام پہنچا تھا ابتدا میں، تو ایک بڑی سلطنت مسلمانوں کی وہاں پر اندلس کے نام سے قائم ہوئی تھی اور جگہ جگہ اسلام پہنچا تھا وہاں پر، تو بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے، بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر پیدا ہوئیں جنہوں نے عالم اسلام میں ایسی ایسی نادر تصانیف چھوڑی ہیں کہ جس کی مثل آج تک نہیں لکھی گئی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل علم کے نزدیک مشہور و معروف ہستی ہیں، آپ نے موطا امام مالک کی بڑی بڑی شروحات لکھی، التمہید کے نام سے، الاستذکار کے نام سے کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ حافظ عبد الحق الشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ تو یہ جو اندلس کا علاقہ ہے، مغربی علاقہ ہے، یہاں سے کئی علماء پیدا ہوئے اور انہی میں سے ایک قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شاگرد ہیں، بعض شیوخ نے یہ فرمایا کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ وجاءنا نحن اہل المشرق شمس اخرى من المغرب الاقصى، یعنی اہل مغرب جو ہے ان کی طرف سے ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا ہے، ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا۔ ایک تو سورج ہے جو یہ آسمان والا سورج ہے جس سے جو ہے وہ ہر جگہ روشنی پھیلتی ہے اور دن ہوتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے، وہ مشرق سے آ کے مغرب میں جاتا ہے، یوں ہمیں فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن اہل مغرب ایک دوسرا سورج ہمارے پاس لے کر آ گئے اور بہت دور سے لے کر آئے مغرب کے علاقے سے، اور وہ فرماتے ہیں الا وہی کتاب الشفاء للقاضی الایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء ہے۔ یعنی جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے اور دن خوب روشن ہو جاتا ہے، دن خوب روشن ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ کتاب الشفاء ہے کہ جو آئی تو مغرب کی طرف سے ہے لیکن ایسا سورج ہے کہ جو اہل ایمان کے دلوں کو روشن کر کے